الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا اللہ یا مقیل العثرات یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ خیر البریت وافضل الانبیاء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد واجب الاحترام مومنین کرام علماء اعظام آپ کی سمع خراشی کے لیے حکم ہوا تو میں حاضر ہو گیا ورنہ یقینی بات ہے کہ مجھ سے بہتر پڑھے لکھے اور اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں بہرحال حکم کی تعمیل میں تھوڑی دیر آپ کو رحمت دینا مقصود ہے امید کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہمارے اس تذکرے کو عبادت شمار فرمائے گا اور مرحومہ کے جن کے ایصال ثواب کے لیے آج اس مجلس کا انعقاد ہے اللہ کے کائنات اس کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرمائے ایک مرتبہ درود کی تلاوت کیجیے محمد رحمۃ اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد واجب الاحترام مومنین کرام اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور جس مخلوق کو اللہ نے انسان سے پہلے بنایا ان کو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی تخلیق کے کئی ہزار سال بلکہ ہزار کی تعداد بھی اعتباری ہے کیونکہ ہزار عدد ہے اور عدد بھی اس وقت خلق نہ ہوا تھا جب محمد و آل محمد یہ سب اعتبارات تخلیق اہل بیت کے بعد ہیں تو اللہ نے زمین کو بنایا کہکشاؤں کو بنایا لوح و قلم کو بنایا روایات شاہد ہیں کہ اللہ نے آل محمد کی خلقت کے بعد جب تخلیق کائنات کو شروع فرمایا تو عرش کو مصطفیٰ کے نور سے خلق کیا سبحان اللہ واہ واہ ملائکہ کو علی ابن ابی طالب کے نور سے خلق سبحان فرمایا اللہ شمس و قمر کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے نور سے خلق فرمایا اور جنت کو امام حسین علیہ السلام کے نور سے خلق فرمایا روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ تو بنا دیا لیکن دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا معلوم کچھ نہیں پڑتا تھا کہ کوئی چیز خلق ہے یا نہیں ہے تو پھر خدا بند عالم نے نور زہرا کو پیدا کیا تو ہر چیز کو منور کر کے دنیا میں روشن کر دیا
تو کائنات میں کسی بھی چیز کا وجود اگر انسان کو محسوس ہوتا ہے تو اس احساس کا نام جناب زہرا سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ۔ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے نور مقدس سے اللہ نے کائنات کو منور فرمایا۔ تو بہرحال جو خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ رب العزت نے جس کو جتنا کمال چاہیے تھا اتنا کمال اس کی جبلت میں رکھا، پھر اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا۔ مگر یہ کہ انسان کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو انسان کو اللہ رب العزت نے کمال دے کے نہیں خلق فرمایا، استعداد کمال عطا کر کے پیدا بے فرمایا۔ شک، سبحان اللہ۔ جب پیدا فرمایا تو کمال کی منزل پہ نہیں بلکہ انسان کو اس مقام پہ پیدا فرمایا کہ خود ارشاد فرمایا کہ جب تم ماں کے بطن سے دنیا میں آتے ہو تو لا تعلمون شیئا، سبحان اللہ، واہ واہ۔ تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ پھر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم انسان کے سامنے دو رستے بھی رکھتے ہیں، ان کی ہدایت بھی دیتے ہیں، ان رستے کو طے کرنے کی استعداد بھی دیتے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی عقل کی تخلیق ہم نے اس طرح سے کی ہے کہ انسان اب تجھے خود بڑھنا ہے، چاہے تو مسجود ملائک بن جا، چاہے تو بلہم ازل ہو جا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور جب تم اس کی بارگاہ میں آؤ گے تو پھر اس کی جزا بھی پاؤ گے۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے رستہ شکر کو اختیار کیا ہوگا تو تمہیں اضافہ جزا اور نعمتیں ملیں گی، اور اگر تم نے کفر کو اختیار کیا ہوگا تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت محمد۔ محمد والے بزرگان گرامی، جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو تکامل کے لیے احتیاج عطا فرمائی کہ انسان مدنی الطبع ہو، انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے توازن کے ساتھ زندگی کو بسر کرے۔ یہی اجتماعی کوشش اور یہی حقوق اور فرائض کا توازن انسان کو ایک خوبصورت اور بہترین معاشرہ عطا کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کو معاشرے کی طرف احتیاج اس لیے ہے کیونکہ انسان تنہا کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں ایسا رکھا ہے کہ انسان جب تک تو ایک معاشرے کو تشکیل نہیں دے گا، ایک اجتماع کو تشکیل نہیں دے گا، بطور انسان تو ترقی و کمال کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ضروری ہے کہ انسان دو زندگیوں پر چلے، ایک اس کی انفرادی زندگی اور دوسری اس کی اجتماعی زندگی ہے۔ لہذا دونوں زندگیوں کو باہم لے کے چلنے سے ایک انسان جب ایک عمارت کو کھڑا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب انسان معاشرتی زندگی میں حقوق و فرائض کے بندھن میں بنتا ہے تو پھر یہاں انسان کے ذمے کچھ فرائض آتے ہیں، کچھ انسان کے حقوق ہوتے ہیں۔ ان حقوق کے توازن کے لیے بہرطور ایک نظام چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بغیر نظام کے انسان کبھی بھی توازن کے ساتھ معاشرے کو کمال کی راہ پہ گامزن نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ انسان کو جب بھی نظام میں کہیں ڈھیل ملی اس نے دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، اس نے دوسرے کے حقوق کو غصب کیا۔ تو یہ انسان کے اندر وہی جو جبلت موجود ہے، ایک نفس لوامہ ہے، دوسرا نفس امارہ ہے۔ تو نفس امارہ اگر غالب ہوا تو نظام باطل ترتیب پا جائے گا، اگر نفس امارہ غالب آ گیا تو پھر باطل نظام، اگر لوامہ غالب آ گیا تو یہی جنگ ہے کہ جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولا متقیان علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پہ ایک صحابی نے کہا مولا بہت بڑا معرکہ تھا جو ہم انجام دے کے آ رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا یہ جو تم جہاد کر کے آ رہے ہو یہ جہاد اصغر تھا اور جو کرنے جا رہے ہو وہ جہاد اکبر ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو تڑپ گئے انسان کی ذہن میں آتا ہے کہ شاید کوئی اس سے بڑا لشکر ہوگا، کوئی اس سے بھی بڑی فوج ہوگی جس سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے۔ تو پوچھا اے مولا اس سے بھی بڑا لشکر کوئی ہے کہ جس کے مقابل ہمیں جانا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہاری جنگ تھی یہ ظاہری شیطانوں کے مقابلے میں تھی، اب تجھے اپنے باطنی شیطان کو فتح کرنا ہے کہ جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت محمد کی ذات۔ بزرگان گرامی، جو نتیجہ یہاں سے اخذ ہوا، میں نے تمہید کی آپ کو زحمت دی، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے معاشرے کے توازن کے لیے ایک نظام کا محتاج ہے۔ اور اللہ نے
انسان کے اس معاشرے کے توازن کے لیے ایک نظام عطا فرمایا ہے، اس نظام کا نام نظام ولایت رکھا ہے۔ نظام کچھ اداروں پہ عبارت ہوتا ہے، وہ ادارے مل کر ایک نظام بناتے ہیں، وہ چلانے کے لیے کچھ قوانین مرتب کرتے ہیں، اور ان قوانین پہ چلتے ہوئے حقوق اور فرائض کا توازن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ملک میں آپ جائیے، ایک حکومت ہے، کچھ اس کے ذیلی ادارے ہیں، کچھ وزارتیں ہیں، وہ مل کر ایک پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور اس ملک کے باسیوں کے لیے ان کے حقوق اور فرائض کے توازن کے لیے وہ ایک قانون مرتب کرتے ہیں، اور اس قانون کو ایک قانون کی کتاب میں لکھ دیتے ہیں۔ ہر ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے، وہاں کوئی ان کی کتاب ہوتی ہے، اور وہاں ان کے دستور کے لیے، اس امپلیمنٹ کے لیے ایک نظام ہوتا ہے۔ اسی کا کام ہے اس قانون کو بنانا، اسی نظام کا کام ہے اس قانون میں تبدیلیاں بھی کرنا، اسی کا کام ہے اس کو نافذ بھی کرنا، اسی کا کام ہے کہ اس قانون کے اوپر نہ چلنے والوں کو سزا بھی دینا اور چلنے والے کو اس کا فائدہ بھی پہنچانا۔ تو اللہ جو اسلام کے لیے اللہ نے نظام دیا، جو ادارہ اللہ نے بطور نظام بنایا، وہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ہے۔ یہی 3 ادارے ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے۔ ایک ادارہ توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، تیسرا امامت ہے۔ انہی کا کام ہے قانون بھی بنانا، انہی کا کام ہے کہ قانون کو مرتب کر دینا۔ اللہ جس قانون کو بناتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں، اور قانون کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ نظام ایک قانون عطا کرتا ہے کہ جو حقوق و فرائض معاشرہ کو توازن کی حالت میں رکھتا ہے، اور اسی کے ایک ادارے کا کام ہے اس قانون کو نافذ کرنا، جسے امامت کہتے ہیں۔ تو یہ ولایت کے نظام کے تحت ادارے ہیں جو اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں، اس دنیا کو قانون کو پہنچاتے بھی ہیں اور اس کو نافذ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک قانون، یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے انسانیت کی بقا کے لیے بنایا، اور جب سے انسان دنیا میں آ رہا ہے اللہ نے حضرت آدم کو اسی لیے ہادی بنا کے بھیجا تھا، حضرت نوح کو اسی قانون کے تحت دنیا میں بھیجا، حضرت ابراہیم کو اسی قانون کے تحت بھیجا۔ تو اللہ نے مسلسل دنیا کو قانون پہ اور توازن معاشرہ کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے اپنی طرف سے نمائندوں کو بھیجا، اپنی طرف سے قانون کو بھیجا، تاکہ معاشرہ ترقی کی راہ پہ چلتا رہے۔ لیکن اس کے برعکس شیطان کا نظام، باطل نظام، ظلم کا نظام، بگاڑ کا نظام، غصبیت کا نظام، اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندوں کو یا تو قتل کر دیا جائے، یا ان پہ ظلم کیا جائے، یا ان کو اس نظام پہ کام نہ کرنے دیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ رہے، اس بگاڑ کے نتیجے میں ان کو تو فائدہ ملے، باقی سب ظلم کی چکی میں پس جائیں۔ اور یہ دیکھنے کو ملا جب مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں میں قریش مکہ، مشرکین مکہ جب اپنے اس نظام باطل کو اور نظام ظلم کو لے کر بڑی آب و تاب سے چل رہے تھے، پورا معاشرہ ان کے پاؤں تلے تھا، پورے زمانے کو وہ اپنی حکومت میں لیے ہوئے تھے، تمام تر علاقہ عرب ان کے تسلط کے نیچے تھا، ان کی فوجیں زبردست تھیں، ان کی تلواریں بہت چمکنے والی تھیں، ان کی شجاعت کے قصے بڑے مشہور تھے۔ جہاں تک دیکھیے ان کی تجارت کے قافلے جا رہے ہیں، جہاں تک دیکھیے ان کا تسلط موجود ہے، جہاں پہ چاہیں وہ قبضہ کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں وہ غلام بنا سکتے ہیں، جس کو چاہیں وہ اپنے ظلم کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے چند ایسے قبیلے موجود ہیں کہ جن کا تسلط ہے، اور باقی سب ان کے محکوم اور ان کے غلام کہلاتے ہیں۔ اس ضمن میں کہ جب یہ ظلم و بربریت کا نظام پوری طرح سے معاشرے کو اپنے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، کہ جو قبیلہ بنی ہاشم ایک بہت بڑے سردار قبیلے میں دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے آتے ہی اس نظام کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ 40 سال تک اپنے عمل سے اس
قانون ظلم کے خلاف کام کرتے رہے۔ پھر جب اعلان بعثت فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ نظام کیا تھا؟ نظام یہاں سے شروع ہوا کہ ظلم کا نظام جب کار فرما تھا، اس کے مقابلے میں پہلا اعلان قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، خبردار کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر ہے تو فقط اللہ کی ذات ہے، اور اگر یہی تم کہو گے تو تفلحو، اگر تم یہ کہنے پہ اور اس کو ماننے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہ معاشرہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ حقوق و فرائض کا توازن اپنے مقام پہ آ جائے گا۔ حقوق و فرائض کا توازن ہی عدل ہے اور اس کا بگاڑ ہی ظلم ہے۔ تو یوں کہیے کہ حق عدل ہے سبحان اللہ، اور ظلم باطل ہے۔ ماشاء اللہ، جب حق آ گیا تو اب ظلم کے پائے میں تزلزل پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، واہ تو واہ، جب ظلم کو اپنے پائے تخت میں تزلزل محسوس ہوا تو سب سے پہلے آگے بڑھے اور حق کے نمائندے کو خریدنا چاہا سبحان اللہ، کہ محمد ہم سے سرداری لے لو، ہم سے رشتے لے لو، ہم سے جو چاہیے مال و واہ، دولت لے سبحان لو، اللہ، لیکن ہمارے خداؤں کو برا مت کہو۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ دنیا کی سرداری کیا ہے؟ ایک ہاتھ پہ چاند رکھو، سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، یعنی پوری کائنات بھی میرے تسلط میں آ جائے تو میں لا الہ الا اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے کہ جس ماشاء طرح سے اللہ، کفار مکہ نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ آپ اپنے خدا کو بھی منوائیے اور ہماروں کو بھی ساتھ میں چلائیے۔ سبحان اتنا اللہ، آسان واہ، تھا واہ، کہ پورے مکے کی سرداری کو لے لینا اور ان کو چھوٹ دے دینا اور اپنے مکتب کے لیے کام کرتے رہنا۔ یہ نبی کے لیے آسان تھا کہ جب سب کو خاموش کر دیا، ایک سائیڈ پہ لگا دیا، اپنے اخلاق کی، اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہتے اور ساتھ ساتھ میں ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے۔ لیکن نبی پاک نے ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، سبحان اللہ، واہ واہ، کیونکہ حق و باطل کے مابین کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، واہ واہ، واہ واہ، بے شک، سمجھوتا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے فقط اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام ولایت ہے، ہم نظام ولایت کو ترتیب دینے کے لیے آئے ہیں۔ ظلم کا نظام اور حق کا نظام دونوں آپس میں سمجھوتا کر کے نہیں چل سکتے ہیں، یا حق ہوگا کیا بات ہے، یا باطل ہوگا۔ حق اور باطل آپس میں مل کے اور ملتبس ہو کے کام نہیں کر سکتے، لہذا فرمایا لا الہ الا اللہ۔ تو جب اس انداز سے خریدنے کی کوشش کی نظام باطل نے اور دیکھا کہ حق کا نمائندہ اور نظام ولایت کا یہ ادارہ ہم سے خریدا نہ جائے گا، تو اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا کہ مصطفیٰ کی توہین کی جائے، ان کے اوپر آوازیں کسے جائیں، ان کو شاعر کہا جائے، ان کو مجنون کہا جائے، ان کو افسانہ گر کہا جائے۔ یہ جو دین لے کے آئے ہیں اس کو افسانہ قرار دیا جائے، اس کو تخیل قرار دیا جائے، اس کو دنیا کے عقلوں سے اس کو دور تصور کیا جائے اور زمانے کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ جو دین محمد لے کر کے آئے ہیں یہ انسان کی عقلوں سے دور ہے، یہ انسان کی عقل میں آنے والا نہیں ہے، یہ فقط تخیل ہے۔ لہذا رسول کو مجنون کہا گیا، لہذا ان کو شاعر کہا گیا، لہذا ان کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے ظلم و بربریت کا ان کو شکار کیا گیا تاکہ لوگوں میں، معاشرے میں ان کی توہین ہو جائے۔ جب اس سے بھی ان کو معلوم ہوا کہ جیسے جیسے مصطفیٰ کی توہین ہم کر رہے ہیں ایسے ایسے مصطفیٰ کی مظلومیت بڑھ رہی ہے، اور جیسے جیسے مصطفیٰ کی مظلومیت آشکار ہو رہی ہے لوگوں کی ہمدردیاں مصطفیٰ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں کی ہمدردیاں جب بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو مصطفیٰ کے دین میں زیادہ کشش پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیغام کی کشش کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب سارے کے سارے مکہ کے قبائل نے مل کر یہ سوچا کہ مصطفیٰ جب تک زندہ ہے اس کا نظام بھی زندہ رہے گا، سبحان اللہ، جب تک مصطفیٰ کی سانسیں چل رہی ہیں یہ نظام بھی زندہ رہے گا، لہٰذا ہمیں اپنی جان پہ بھی کھیلنا پڑے تو مصطفیٰ کی سانسوں کو روک دینا چاہیے۔ یہ غور طلب بات ہے قبلہ، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک نظام باطل ہے، ایک نظام حق ہے۔ باطل نظام مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے۔ آپ کہہ دیجئے مصطفیٰ آپ جانیے، آپ کا قبیلہ جانیے، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پہ رہیے اور ہمیں ہمارے دین پہ چھوڑ دیجئے۔
اب مصطفیٰ بھی باز نہیں آ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، واہ واہ واہ، وہ بھی باز نہیں آ رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ توجہ کرنے کی بات ہے قبلہ. یہاں بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی باریک نقطہ ہے جسے پکڑنے کی ضرورت ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ نہ مصطفیٰ دستبردار ہو رہے ہیں اور نہ وہ دستبردار ہوئے ہیں. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے اور وہ آپ کے معاشرے میں بھی موجود ہے اگر اس کو محسوس کیا جائے. وہ کب ہے کہ انسان کو دولت بڑی پیاری ہوتی ہے. واہ واہ، انسان بے مقصد میں 10 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہی دولت جو انسان کو بہت عزیز ہے، انسان کسی پہ بھی خرچ کرنے کے. آپ نے بھی دیکھا کہ جب وہی بچہ کہ جس پہ ساری دولت قربان کر کے اس کی جان کو بچایا تھا، جب وہ عقیدے کے مخالف ہوا ہوتا ہے اسے گھر سے نکال دیتے. واہ 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 واہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو کہ جب ایک آدمی کا نظریہ یہ ہے، اس کا نظام زندگی یہ ہے کہ ہمیں حسین کا ماتم نہیں کرنا ہے، اس کا بچہ جب حسین حسین کرنے لگتا ہے اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے. جسے اتنے نازوں سے پالا تھا، جسے اتنے پیار سے پالا تھا، جس پہ سب کچھ قربان کیا تھا، اپنا آرام قربان کیا تھا، اپنا سب کچھ اس پہ لٹا دیا تھا، آج اسی بچے کو قربان کیا جا رہا ہے. کس پر؟ اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر. وہ نظریہ کیا ہے کہ ہمارا نظام زندگی یہ ہے، ہمارا نظام یہ ہے. تو یہی ہوا قبلہ. مکہ کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے نظام کو بچانے کے لیے، نظام ظلم کے تحفظ کے لیے ہر طور پہ چاہا کہ جس قیمت پر بھی ہمیں اس نظام کو بچانا ہے، ہمیں بچانا ہے. حالانکہ آپ کی نگاہوں میں موجود ہے کہ ان سب کو ڈر تو تھا کہ بنی ہاشم کا قبیلہ کتنا بڑا قبیلہ ہے. ان کو خوف تو تھا کہ بنی ہاشم کے جوان کتنے بڑے جنگجو ہیں. ان کو معلوم تو تھا کہ ان کے اندر حمزہ بھی موجود ہے. انہیں معلوم تھا کہ یہاں ابو طالب کی اولاد بھی موجود ہے، جعفر طیار جیسے جری اور بہادر بھی موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ، اس کے باوجود مصطفیٰ کے قتل پہ آمادہ ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنی جان سے بھی جانا پڑے تو اپنا نظام بچانا ہوگا. سبحان اللہ، ہمیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. اس پورے بنی ہاشم سے پورے مکہ کو اگر دشمنی بھی مول لینا پڑے تو ہم لیں گے، مگر اپنے نظام کو کبھی بھی ڈوبتا ہوا نہیں دیکھیں گے. وہ نظام جو نظام ظلم تھا، وہ نظام جو تمام کو اپنا غلام بنانے والا تھا، وہ نظام کہ جو ہر چیز کو چھین لینے والا تھا، غصب کا نظام، ظلم کا نظام قائم رہے تاکہ ہماری بالادستی رہے اور سب لوگ ہمارے محکوم رہے. مگر مصطفیٰ نے ان کے غلاموں کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا، ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا. یہ ہے نظام کہ جو مصطفیٰ لے کر کے آئے. اب قبلہ جو میں آپ کی خدمت میں نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جب اس مقام تک حالت پہنچ گئی کہ نظام باطل، نظام حق کے نمائندے کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ آپ مدینہ میں چلے جائیے، آپ مکہ کو چھوڑ دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ بیت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ میں آباد ہوئے. اور ظاہر سی بات ہے جب مدینہ میں گئے تو حضور بے یار و مددگار تھے. مدینہ کے لوگ جو انصار تھے وہ اتنے مضبوط معاشی حالات میں نہیں تھے کہ ان کو تحمل کر سکتے، اور یہ اپنا گھر بار قوم قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ میں جا کے آباد ہو گئے اور وہاں جا کے نظام عدل کی بنیاد رکھی، ایک نظام قائم رکھا. اب ایک غور طلب جو نقطہ ہے قبلہ وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو پرابلم تھا مصطفیٰ سے اور ان کے نظام سے، وہ تو چلے گئے. اب ان کے مقابل میں نظام یہودیت کا موجود ہے یا نہیں؟ کب مکہ والوں نے جا کے قلعہ قنوس پہ حملہ کیا خیبر میں، در حالانکہ وہاں یہودی رہتے تھے؟ کب مکہ کے مشرکین نے جا کے حملہ کیا نجران پہ کہ وہاں پہ عیسائی رہتے ہیں؟ کب انہوں نے جا کے کسی اور ملک میں حملہ کیا؟ روم ان کے سامنے موجود ہے، قیصر و کسرا ان کے سامنے موجود ہیں، یہ اپنے علاقے میں خوش ہیں، کبھی جا کے دوسرے کے نظام میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے جو نظام انٹروڈیوس کروایا، جو متعارف کروایا، ولایت کے نظام کو جو مصطفیٰ لے کر کے آئے، اب ان کو چھوڑ کر مصطفیٰ مدینہ میں چلے گئے ہیں، یثرب میں جا کے آباد ہوئے. اب تو خاموش ہو جاؤ بھائی، جس مصطفیٰ کے نظام سے آپ کو پرابلم تھا وہ تو مدینہ چلے گئے، اب آپ تو آزاد ہیں، آپ کو آرام سے رہنا چاہیے. لیکن نہیں، لشکر تیار کرو، مدینہ میں جا کے مار کے آؤ. بات ہے یہ انتہائی باریک نقطہ ہے کہ لشکر تیار کرو اور وہاں جاؤ
وہاں جا کے بھی مصطفیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر کے آؤ۔ اللہ کی مدد و نصرت سے بدر میں ذلیل ہو کے واپس آئے، پھر بھی خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن احد میں گئے، احد میں ذلیل ہو کے واپس آئے، پھر تمام تر قبائل کو اکٹھا کر کے احزاب میں گئے، توجہ فرمائیے گا، احزاب میں گئے، یعنی کسی قیمت پر بھی نظام عدل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی نظام عدل کو ختم کر کے حقیقت میں اپنے نظام کو باقی رکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو اپنا نظام اتنا عزیز ہے کہ وہ اس کو ہر صورت میں باقی رکھیں گے، اور ان کو معلوم ہے ہمارے نظام کو عیسائیت نہیں توڑ پائے گی، یہودیت نہیں توڑ پائے گی، روم کی سلطنت نہیں توڑ پائے گی، کیس و کسرا کے محل نہیں توڑ پائیں گے، ہمارے نظام کو اگر مٹی میں ملائے گا تو مصطفیٰ کا نظام ولایت میں ملائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت اس نظام کو ختم کرنے کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، احزاب کو اکٹھا کر کے لائے، لیکن جب سمجھ لیا کہ اب ہم سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو پھر دبک کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ تو اب جبکہ وہ اپنی زور آزمائی کر چکے اور اس چراغ ولایت کو نہ بجھا پائے، تو اب اس کی روشنی اور اس کی لائٹ نے فتح مکہ کے لیے تیاری کی۔ اب یہ ان کو فتح کرنے کے لیے جب چلے تو دیکھا جو تمام تر لوگ شامل ہو سکتے تھے اس نظام سے متاثر ہو کر اس نظام عدل میں داخل ہو گئے، جو نہیں ہو سکتے تھے، جن کا دل قبول نہیں کرتا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ بھی داخل ہوئے، وہ بھی داخل ہو گئے اس نظام میں، لیکن آخر تک ان کے ذہنوں میں یہی رہا کہ کیسے ہم اپنے واپس نظام کو حاصل کریں، کیسے ہم اپنے واپس اسی نظام کو حاصل کریں۔ اور آج کی تاریخ شاہد ہے کہ ہر ملک کا قانون اپنے قانون کی بالادستی کے لیے اپنے جاسوس، اپنی ایجنسیوں کو دوسرے ملک میں داخل کرتا ہے، اور وہاں جا کے ان کی جڑوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کی جڑوں کو کاٹتے ہیں، ان کی انفارمیشن کو حاصل کرتے ہیں اور ان کی حکومت اور ان کے نظام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی نظام آج بھی اگر دنیا میں موجود ہے تو کیا تصور کرتے ہیں کہ شیطان آج دنیا میں آیا ہے؟ شیطان کب سے دنیا کو یہی سکھا رہا ہے۔ تو آستین کے سانپ تب سے موجود ہیں کہ علامہ اقبال نے بھانپ کے یہی بات تو کی تھی کہ اگرچہ کہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بت پرستی آستینوں میں لے کر بھی ہو سکتی ہے بتوں کو، اور دل میں جب بت بیٹھے ہوں تو آستینوں میں رکھنے کی ضرورت ہے کیا؟ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ۔ بت کی محبت لے کے قلعہ اسلام میں لوگ بھیس بدل کے داخل ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ اس نظام کو ختم کیا جائے۔ اب جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، سلطنت اسلامیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کا متعارف کرانا ضروری ہو گیا تو خم غدیر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پلانوں کا ممبر بنایا، صحابہ کے مجمع میں علی ابن ابی طالب کو بلایا اور پھر یہ فرما دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں آج کے بعد علی اس کا مولا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ نظام ولایت کو اب آگے چلا دیا گیا ہے کہ ہم پہنچانے والے آئے تھے، ہم پہنچا کے چلے گئے، اب یہ نظام قیامت تک علی اور اولاد علی کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ تیسرا ادارہ ہے جو اس نظام کو قیامت تک بحفاظت لے کے خدا کی بارگاہ تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب یہ جب تیسرا دور شروع ہوا تو ظاہر ہے اپنے نظام کے دفاع والوں نے یہی موقع غنیمت جانا۔ یہ موقع بہت اہم تھا کیونکہ نظام ولایت اپنے تیسرے دور میں داخل ہو رہا تھا، اور یہاں اس تیسرے دور کی ابتدا سے ہی اس کو کاٹ دیا جائے تو نظام اپنا حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم اس دوسرے نظام میں تو انٹرفیئر نہ کر سکے، اس کو تو اپنے قبضہ میں نہ کر سکے۔ اب یہ تیسرا نظام جاری ہونے کو جا رہا ہے تو اب یہاں سے ہمیں اس کو پکڑنا ہے۔ مصطفیٰ جب بستر علالت پہ آئے تو یہ تمام تر منصوبہ بندیاں اسی وقت ہو گئیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ منصوبہ بندیاں ہو گئیں کہ اب ہمیں کسی بھی قیمت پر علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں حکومت نہیں جانے دینا ہے۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر جا سکتے ہیں،
اور علی کے ہاتھ میں حکومت نہ جائے، اس کا ایک ہی بہترین نقطہ ہے۔ ایک بزرگ عالم دین بزرگوار نے مجھے ارشاد فرمایا تو میں نے اس پہ فکر کی، تو جو وہ نتیجہ میری فکر میں آیا میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ ہر ایک انسان جو جس نظام کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ اس نظام کا دفاع اپنی جان سے بڑھ کے کرتا ہے، بے شک۔ لہذا مسلمانوں نے نظام ولایت کا دفاع اپنی جانوں پہ کھیل کے کیا۔ بدر میں مسلمانوں نے جانیں قربان کی، احد میں مسلمانوں نے جانیں قربان کی، خندق میں، خیبر میں مسلمان اپنی جان پہ کھیل گئے، اس نظام کو برباد نہیں ہونے دیا، اس نظام کو بچایا۔ اور مصطفیٰ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جو نظام ختم کرنے والے تھے انہوں نے اپنی چال کا مظاہرہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے نبی کا فرمان، اللہ کا فرمان، وہ اہتمام، وہ سب کچھ بھلا کر اب ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور نئی حکومت کی داغ بیل رکھی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جب رسول آئے تھے، بالکل موقع وہی ہے اگر آپ کی نگاہوں میں ہو قبلہ، جب رسول آئے تھے تو وہ تنہا تھے اور مقابل میں نظام پہلے سے موجود تھا، لیکن یہ مصطفیٰ کے نظام جو نیا نیا آیا تھا اس کو یہ ختم نہ کر سکے اور اپنا نظام ختم کر بیٹھے۔ اب ان کو معلوم تھا کہ اب جب علی موجود ہے، جب تک علی موجود ہے ہمارے نظام کو خطرہ ہے، جب تک علی موجود ہے ہم اپنا نظام واپس حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لہذا پہلے علی کے مقابلے میں جانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے مولا حسین علیہ السلام کا ایک جملہ، ایک صلوات پڑھیے امام علیہ السلام کی۔ مولا حسین علیہ السلام کا جملہ جو شیخ عبد الزہرا کعبی کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا، ان کی کتاب میں موجود ہے، ان کی داستانوں میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے بابا سے ہمارے نانا نے صبر کا وعدہ لیا ہے تو انہوں نے ہمارے گھر پہ حملہ کر دیا۔ یعنی ان کو یقین تھا کہ ہمارے علی ابن ابی طالب سے ہمارے رسول نے صبر کا وعدہ لے رکھا ہے، تو پھر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، تو وہ اس عنوان سے علی کے گھر میں آئے۔ ان کو معلوم تھا کہ علی ابن ابی طالب جب تک اس حق کے دفاع کے لیے ہمارے مقابل میں نہ آئیں، جب تک علی ابن ابی طالب تلوار نہ اٹھائیں، تب تک ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہم علی کو قتل کر دیں یا اپنے نظام کو، اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اور جب تک علی موجود ہے، اگرچہ وہ گوشہ نشینی کی حالت میں ہو، جب مصطفیٰ اکیلا ہونے کے باوجود ہمارے نظام کو تہس نہس کر سکتا ہے، تو علی ابن ابی طالب تو وہی رسول ہے، ہو بہو رسول کی سیرت ہے، ہو بہو علی ابن ابی طالب علم و آگہی اور شجاعت رسول پہ مبنی، اور انہی کے جانشین ہیں کہ جن کا اعلان نبی خود کر کے گئے ہیں۔ تو جب تک علی موجود ہے ہمیں خطرہ ہے، ہم اپنا نظام واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اب علی تلوار اٹھائیں تو اٹھائیں کیسے؟ علی تلوار کیوں کر کے اٹھائیں کہ جب اللہ کے رسول ان سے وعدہ لے کر کے گئے ہیں کہ اے علی آپ نے تلوار نہیں اٹھانا ہے، آپ نے لڑائی نہیں کرنی، آپ کو صبر کرنا ہے۔ جب روایات میں بھی یہ موجود ہے، تاریخ کی کتب نے بھی لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام کا جملہ بھی موجود ہے، تو یہ بات واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو صبر کا حکم دے کر کے گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول علی کو صبر کا حکم دے کے جائیں، علی تلوار نہ اٹھائیں گے، اگر علی تلوار نہ اٹھائیں تو پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اب کسی انسان کو مجبور کیا جائے کہ وہ تلوار اٹھائے، اب انسان کو مجبور کرنا کہ انسان جہاں اپنے دل پہ قابو نہ رکھ سکے، وہ کون سا موقع ہے؟ وہ وہی موقع ہے کہ جب کسی کے گھر پہ حملہ کر کے اس کی ناموس پہ حرف آ جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے قبلہ، یہ فطرت انسانی ہے۔ انسان جتنا بڑا صابر ہو، جس قدر بھی انسان صابر ہو، جب اس کی ناموس پہ بنتی ہے تو وہ اپنی جان کو بھول جاتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، ایک اشارہ کروانا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ زخموں سے چور ہو کر جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پڑے ہیں، قوم اشقیاء یہ سوچ رہی ہے کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، تو آپ کے ذہنوں میں وہ جملہ موجود ہے کہ ایک شقی نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں۔
اور ایک مرتبہ حسین کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا لوٹو تبرکات علی، قیدی بنا کے لے چلو۔ تو نہیں معلوم 3 دن کا پیاسا اور اپنے قریبی جوانوں کے لاشیں اٹھا کے اور زخموں پہ زخم کھائے حسین کس طرح سے سر اٹھا کے ظالموں کو مخاطب کر کے کہتے ظالموں زینب کے خیمے کی طرف نہ جانا میں۔ یعنی انسان اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے جب اس کی ناموس پہ پڑتی ہے۔ تو یہ 1-2 افراد کو لے کے زہرا کے گھر پہ نہیں آئے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے تاریخوں نے لکھا کئی ہزار کا لشکر نیزہ بردار، تلواریں چمک رہی ہیں، مدینے کی گلیاں گھڑ سواروں سے چھلک رہی ہیں، اور ظالم حملہ آور ہو کے سیدہ کے دروازے پر آئے۔ جو جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی قبلہ، وہ یہ جملہ تھا کہ ہر انسان اپنے نظام کا دفاع کرتا ہے، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہے غیرت مند مسلمانوں نے نظام ولایت کا دفاع کیا، لیکن جب بے ضمیروں کے آگے بات آئی اور کوئی نظام ولایت کا دفاع کرنے والا نہ تھا تو مصطفیٰ کی بیٹی اٹھی، رسول کی بیٹی آگے بڑھی اور نظام ولایت کا دفاع کرنے کے لیے دروازے کے اندر آ کے کھڑی ہوئی۔ یہ دنیا کو سبق دیا جا رہا ہے اور خواتین کو درس پڑھایا جا رہا ہے کہ جب انسان بے حیا ہو جائے اور اس کا ضمیر مردہ ہو جائے تو خواتین کو یہ درس ہے، اگرچہ تم اپنی جان پہ کھیلو یا اپنے بچے قربان کر دو، تجھے نظام ولایت کا دفاع کرنا ہے۔ اور سیدہ نظام ولایت کا دفاع کرتے کرتے سب سے پہلے سیدہ نے اپنے بچے کی قربانی کو اللہ۔ بس مصیبت کے یہی جملے ہیں، یہی جملے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان بس مصیبت سنا سکتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو احساس کی وجہ سے آتے ہیں، اور جو دہلیز علی ابن ابی طالب پہ بیٹھ کے اتنے سالوں سے نمک کھا رہے ہوں، آخر ان میں احساس سب سے زیادہ ہوگا، یقیناً ان کے اندر یہ جذبہ سب سے زیادہ ہوگا، ان کو سب سے زیادہ معرفت ہوگی کہ یہ کس عظمت کے مالک تھے اور مسلمانوں نے ان پہ کتنا ظلم کیا۔ یہ احساس عام آدمی کو نہیں ہو سکتا ہے کہ یقیناً ولایت علی ابن ابی طالب کی دہلیز پہ بیٹھ کر اس علم کے رزق سے استفادہ کرنے والا اور مقام معرفت کی بلندی کو حاصل کرنے والا ہے، جسے معلوم ہے کہ مصطفیٰ کا اٹھ کے کھڑا ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ اور ایک کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہو، جسے اللہ نے سید الانبیاء بنایا ہو، جس کے صدقے میں اللہ نے عرش و کرسی کو بنایا ہو، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو قائم کیا ہو، وہ جس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اس بی بی کی عزت و احترام کا کیا مقام ہوگا۔ جس کے دروازے پہ مصطفیٰ آیت تطہیر کی تلاوت کرے، اس دروازے کی عظمت کیا ہوگی۔ جس بی بی کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت کے جملے فرما رہے ہوں، اس بی بی کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس ولایت کے دفاع کے لیے بی بی نے سب سے پہلے اپنا بچہ قربان کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ اتنا ظلم ہوا جناب سیدہ پر، ایک خاتون ہو کر لشکر کے سامنے ڈٹ گئی اور ولی پروردگار کا دفاع کر رہی ہے۔ یہ انتہائی غور طلب نکتہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ خاتون ہے، تنہا اکیلی خاتون کہ جس نے کبھی نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ آپ نہیں اس کو سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ وہ بی بی جو خواتین کو، جو امت مصطفیٰ کی عورتوں کو یہ سمجھا رہی ہے کہ تیری عظمت اس میں ہے کہ تجھے کوئی نامحرم نہ دیکھے، کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ آج تنہا سیدہ کائنات مسلمانوں کے لشکر کے سامنے کھڑی ہے، ولایت کی ڈھال بن کر، نظام ولایت کا دفاع بن کر اپنا بچہ قربان ہو چکا۔ لیکن خدا کی قسم اس دفاع ولایت کے مقابلے میں جناب سیدہ پہ اتنا ظلم ہوا، جناب سیدہ پہ اتنا ظلم ہوا کہ سیدہ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پہ مسلمانوں نے کوڑے نہ برسائے ہو، جس پہ مسلمانوں نے کوڑے نہ برسائے ہو۔ اگر آپ کو ہجوم علی بیت فاطمہ کی ساری تفصیل یقیناً آپ کے اذہان میں ہے، میں اس سے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ آپ کو معلوم ہے کسی کے ہاتھ میں کوڑے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار کا نیام تھا، کسی کے
हाथ तमाचों के लिए उठ रहे थे, जनाब सैयदा पे जुल्म कर रहे थे। वो ज़रबा अला जंबिहा व अला वजहिहा व अला रासिहा व अला ज़हरिहा, जनाब सैयदा पे सर पे मार रहे हैं, चेहरे पे मार रहे हैं, जनाब सैयदा के पहलू को जख्मी कर रहे हैं, जनाब सैयदा के बदन का कोई हिस्सा न रहा कि जो सैयदा पे जुल्म न हुआ। ये तारीख आपके सामने है मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। खुदा आपके अज्र में इजाफा करे और मुर्दिगार आपको जनाब सैयदा पे रोने वालों में माशूर करे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पुरखदार जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आपकी और आपके बुजुर्गान की शफाअत फरमाए। मेरे अजीजों, जो जुमला सोचने और समझने के काबिल है वो ये है कि जुल्म करने वाले जुल्म करके चले गए और सैयदा ने अली को बचा लिया, और यही वजह है कि सैयदा ने अगर आज अली को ना बचाया होता तो पर्दा गैबत में इमाम ज़माना मौजूद ना होते। आज अगर हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मौजूद है और हम इस इंतजार में हैं कि वो दुनिया में ज़ुहूर फरमाए और अहले बैत के दुखों का बदला लें, तो यकीनन ये दिफाए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, ये जनाब सैयदा की कुर्बानी है। खल्लु इब्न अम्मी, मेरे इब्न अम को छोड़ो। और बिलाखिर जितनी भी जख्मी थी, इस जख्मी होने के बावजूद सैयदा अपने वक्त के वली को बचा कर ले। वक्त का वली बहुत मजलूम है, वो वली होने के एतबार से खामोश हैं, चूंकि हुक्म रिसालत यह है कि अली खामोश रहें, लेकिन एक शौहर होने के एतबार से जिगर फट चुका है। एक घर का सरबराह होने के एतबार से कोई पूछे दिले अली से। भाइयों मेरे अजीजों, ये अली इब्ने अबी तालिब की ज़री मुकद्दस है। मैं आपसे कहूंगा, आज अगर ज़ियारत को जाइएगा, जरा ज़रिए मुकद्दस को पकड़िएगा और पूछिएगा, या अली एक शौहर होने के नाते, या अली हमारी ज़ौजा हमारे साथ हो, कोई हमारी ज़ौजा की तरफ बुरी निगाह से देखे, कोई हमारी ज़ौजा पे जुमला कह दे, हम अपनी जान पे खेल जाए। ए कायनात के शुजा तरीन, ए मौलाए दो जहां, नहीं मालूम सैयदा पे जब जुल्म होता रहा। किस कलेजे से आपने बर्दाश्त किया मेरे मौला, किस अंदाज से आप बर्दाश्त कर गए। और ये जुमला खुद अमीर कायनात की जुबान मुकद्दस पे आया कि जब कुछ लोग मदीना में बैठे एक बात पे गुफ्तगू कर रहे थे, अली पास से गुजरे, कहा या अली एक मिनट आइएगा, हमारा एक मसला हल कीजिएगा। कायनात के मुश्किल कुशा ने कहा बताओ क्या मसला है। कहा हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक मर्द पे सबसे मुश्किल मकाम कब आता है। कोई ये कह रहा था कि जब उसके पास पैसे खत्म हो जाए, कोई ये कह रहा था जब उसके बच्चे मर जाए। मौला आप बताइए। कहा अगर मुझसे पूछते हो तो एक मर्द के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मकाम ये है उसके सामने कोई उसकी ज़ौजा को तमाचा मारे। अजरुकुम अल्लाह। मेरे भाइयों मेरे अजीजों, सैयदा का मातम है, अपनी आवाजों को आजाद करो। जनाब सैयदा पे रोने का हक अदा होना चाहिए। जनाब सैयदा का पुरसा है, नबी कायनात की बेटी का पुरसा। अगर रोना आए तो अपनी आवाज पे पाबंदी न लगाना, आपकी आवाज मौला मुत्तकियान की ज़री से जाके टकरानी चाहिए। जनाब सैयदा के पुरसादार मेरी दहलीज पे बैठे हुए पुरसा दे रहे हैं और इमाम ज़माना के ज़ुहूर की ताजील के लिए दुआ भी हो जाए कि मौला अपनी दादी की जख्मी पहलू का वास्ता, आपके चाहने वाले मुंतजिर है कि कब आपका ज़ुहूर हो और हम आपके लुटे हुए घर का पुरसा आपके कदमों में बैठ कर दे मेरे मौला। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, जो मुश्किल तरीन मरहला है वो ये है कि जब तक बीबी पे जुल्म ना हुआ था, सैयदा बाबा को रो रही थी, घर में बैठ के हर वक्त रोती थी, तब भी मुसलमानों को गवारा ना था। बीबी बैतुल अहज़ान में गई, बैतुल अहज़ान को भी मिसमार कर दिया। बीबी दरख्त के नीचे गई, उस दरख्त को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, रोती रही अपने बाबा को। लेकिन मेरे अजीजों, जब मोहसिन मारा गया, जब बीबी की पसलियां टूट गई, अब जनाबे सैयदा सर पे चादर रखती है। तारीख मकातिल ने लिखा, जब भी अली आते थे सैयदा चेहरा छुपा के बैठती थी। सैयदा चेहरा छुपा के बैठती थी। एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ गई सैयदा की आंख पर और देखा कि आंख में सुर्खी मौजूद है। बीबी को पूछा, बीबी आपने रो रो के अपनी आंखों का क्या हाल कर लिया है, आपकी आंखों से खून जारी हो रहा है। रो के सैयदा ने कहा, या अली ये रोने की वजह से नहीं है। कहा मैं सैयदा कब से ऐसा? कहा या अली जब आपके गले में रस्सियां डाल के ले जा रहे
सैयदा के पुरसादारों, मेरी आकाज़ादी जब तक जिंदा रही, कहीं मालूम बाबा के बाद 40 दिन जिंदा रही, 75 दिन जिंदा रही, जितने दिन भी जिंदा रही, मैं आपसे ये जुमला अर्ज करना चाहता हूँ किबला कि एक वो बीबी जिसकी पसलियां टूट चुकी हों, जिसका बदन पूरा जख्मी हो और जिसके बदन पर हर तरह के जुल्म का निशान मौजूद हो, वो किस तरह से जिंदगी बसर करे। अब जो तारीख ने लिखा किबला, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का वो जुमला, कानत कल ख्याल, बीबी की हालत ये हो गई कि इस आलम में कि बीबी सांस भी लेना दूभर था, बीबी का पूरा बदन जख्मी था, बीबी की हड्डियां बिल्कुल गोश्त खत्म हो गया। अब बीबी कमजोरी और उस ज़ईफ़ी के आलम में आ गई। अब तारीख में रात को मैं जुमला पढ़ रहा था, खुदा की कसम मेरा कलेजा फट गया वो जुमला पढ़ के। तारीख में लिखा कि अब जो बीबी उठती थी तो दीवार का सहारा लेके, आपने बीमारों को देखा होगा, आपने बीमारों को देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब कोई साहिब फिराश हो जाए उसको उठाना, उसको वॉशरूम लेके जाना, उसकी जिंदगी के दीगर मामूलात को कितना मुश्किल से अंजाम दिया जाता है। नहीं मालूम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे कितना मुश्किल वक्त था इस आलम में। तारीख ने लिखा कि अली जनाब सैयदा के सरहाने बैठे रहते, जब भी ज़हरा करवट बदलती तो अली करवट बदलाते। बीबी इस हालत तक नहीं हो गई कि बिस्तर से उठ ना पाती थी, अगर कहीं उठती तो दीवार का सहारा लेकर उठती। सैयदा का सांस लेना दूभर हो गया था, हाथ पहलू पे रहता था। अब उलमा पढ़ते हैं कि जब तक जिंदा रही दाएं हाथ से तस्बीह ना पढ़ सकती। वो सैयदा कि जिसके नाम से तस्बीह खुदा मौसूम हो जाए, वो सैयदा कि जिसका इख्तिसास तस्बीह हो जाए, कयामत तक मुसलमान जिसकी तस्बीह को पढ़े आज वही तस्बीह पढ़ने से महरूम है। नहीं मालूम कि सैयदा के कलेजे पे क्या गुजर रही होगी जब हाथ पहलू पे होगा और जनाब सैयदा तस्बीह पढ़ने के काबिल भी ना होगी। इस तरह से जनाब सैयदा की तीमारदारियां जारी हैं। अब आप ये जुमला देखिएगा, अब एक तरफ तो जनाब सैयदा की ये हालत कि हक जनाब सैयदा का गस्ब हो चुका, बेटा जनाब सैयदा का मारा जा चुका, सैयदा की हालत ये है कि सांस लेना दोबर है। अब खवातीन को भेजा जा रहा है, ये जख्मों पे नमक पाशी है। अगर आपने तवज्जो फरमाई हो इस जुमले पर, मैं इत्तेफाक दिलाना चाहता हूँ अजीजान को कि मेंबरों से पढ़ते हैं, खवातीन तीमारदारी की गरज से नहीं नमक पाशी की गरज से आती है। वही सियासत मदार अगर उनकी खवातीन सैयदा के हक के लिए आती थी तो क्यों ना सैयदा का हक वापस दिलाया, क्यों ना सैयदा के लिए एहतजाज किया, मगर कोई एहतजाज नहीं है। बस सैयदा के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए खवातीन दिन में आ रही हैं, सैयदा को बेआराम कर रही हैं, सैयदा उनको खुतबे अता फरमा रही है। और इस अंदाज में ये अय्याम गुजर रहे हैं कि एक दिन कुछ बीबियों ने एक बात जनाब सैयदा को बताई। अब सैयदा बेचैन है, तड़प रही है बिस्तर पर। अली इब्न अबी तालिब आए, बीबी को बेचैन देखा, सिरहाने बैठे, कहा बिन्त रसूलुल्लाह आज बेचैन हो, आज बहुत ज्यादा परेशान हो। कहा या अली, जब से बीबियों ने मुझे जुमला कहा मेरा कलेजा फट गया है। कहा क्या कहा? कहा मौला मैं सुन रही हूँ कि लोग आपको सलाम नहीं करते हैं। सलामत रहो, सलामत रहो, लोग आपको सलाम नहीं करते हैं। मौला अली की चीखें बुलंद हुई और रोके कहा सैयदा अगर बात यहाँ तक होती तो हम खामोश रहते, हम सलाम करते हैं, लोग हमारे सलाम का जवाब नहीं देते। तालिब इल्मों का मजमा है, उलमा का मजमा है। आपको मालूम है कब मुसलमान किसी के सलाम का जवाब नहीं देते हैं? और कौन सा मरहला होता है जब एक मुसलमान अपने को मुसलमान भी समझे और किसी के सलाम का जवाब भी ना दे। हालांकि सलाम करना मुस्तहब है, सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। एक इंसान मुसलमान अगर वाजिब अदा ना करे तो वो फासिक हो जाता है। तो जब मुसलमान अपने को मोमिन भी समझे और सलाम का जवाब भी ना दे, यकीनन मरहला मेरी जुबान जल जाए, वो जुमला मैं जुबान से अदा न कर पाऊं, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। लोग इसलिए सलाम का जवाब न देते थे, शायद अली को मुसलमान भी तस्वुर न कर रहे थे। अजरुकुम अलल्लाह, सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न देखो। मैंने बहुत जहमत दी आपको, जनाब सैयदा की मुसीबत सुनाना मकसूद था ताकि ये सिलसिला जनाब सैयदा की मजलूमियत के बयान का ये रुक ना जाए। खुदा की कसम ये इतनी बड़ी मुसीबत है कि पढ़ने वाला जो भी हो चंद जुमले पढ़ता है तो हमारा जिगर फटने लगता है। पढ़ने वाला पढ़ नहीं सकता, सुनने वाला सुन नहीं पाता है, लेकिन
लेकिन ये मसाइब ताकि पर्दा पोश ना हो जाए और आइंदा हमारी नस्लों तक मुंतकिल हो, इसलिए एक जुमला और आपकी ज़हमत तमाम मेरे भाइयों मेरे अजीजों, जनाब सैयदा इस हालत में चंद दिन जिंदा रही कि सैयदा का सांस लेना भी दूभर था, और सबसे ज्यादा अपने जख्मों से ज्यादा जनाब सैयदा को अली की मजलूमियत का गम था। तारीखों ने लिखा कि जब बीबी रो रही थी तो बीबी से पूछा कि बीबी क्यों रो रही हो, तो रो रो के अली से कहती थी या अली तेरी गुर्बत रुला रही है, अभी तो मैं जिंदा हूं तो ये हालत है, जब मैं न रही तो क्या होगा। बस अजीजों, एक दिन अली इब्ने अबी तालिब घर में आए, मैंने खत्म की पढ़ाई, जनाब अली इब्ने अबी तालिब घर में आए, मकातिल ने लिखा खिलाफे मामूल अली इब्ने अबी तालिब ने क्या देखा, सैयदा हैं कि जो बच्चों को नहला रही है, एक तरफ खाना भी बन रहा है, एक हाथ पहलू पे है, एक हाथ से काम हो रहे हैं। जनाब सैयदा हालत ये है कि जनाब सैयदा इतनी कमजोर है कि उठ के बैठ भी नहीं सकती। जब अली ने देखा तो तड़प गए, कहा सैयदा ये क्या हुआ, मैं आपको क्या देख रहा हूँ, आप तो बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं सकती, आप बच्चों को भी नहला रही हैं, आप खाना भी बना रही हैं। तो सैयदा ने मुस्कुरा के कहा ए अली इब्ने अबी तालिब, अभी अभी मैं सोई थी, मेरे ख्वाब में मेरे बाबा और आके मुझसे कह रहे थे ए फातिमा तेरी दुनिया में दुखों की मोहलत खत्म हो गई सैयदा, अब तुम मेरे पास आ जाओ। ए अली अब मैं चंद लम्हों की मेहमान रह गई, बस बच्चों को नहला दिया, बेटियों को नहला दिया। अब तारीख ने यह लिखा कि उम्मे ऐमन को दिया और कहा इन बच्चियों को ज़ैनब व उम्मे कुलसूम को ले जाओ और बनी हाशिम के दूसरे घरों में ले जाओ, और दूसरी तरफ हसन और हुसैन के चेहरे को चूम के कह रही है मेरे बच्चों खाना तैयार है, आप जाओ नाना की कब्र पर मेरी सेहतियाबी के लिए दुआ करो। अब उलमा ने लिखा हकीकत में सैयदा को मालूम है मैं चंद लम्हों की मेहमान हूँ, बच्चों को घर से बाहर भेज रही है ताकि नन्हे नन्हे बच्चे मुझे मरता हुआ ना देखे, हाँ नन्हे बच्चे मुझे मरता हुआ ना देखे। ए अजीजों, जब भी किसी जानवर को ज़िबा किया जाए तो शरीयत कहती है उसके साथ के जानवर न देख रहे हो। जनाब सैयदा ये चाहती है मेरे नन्हे बच्चे मुझे मरता हुआ ना देखे। हाय हुसैन गरीब जिसकी बहनें देख रही है, जिसकी सकीना देख रही है, जालिम खंजर से वार कर रहा है। ए जनाब सैयदा ने अली का बाजू थामा, ए अली आओ मैं तुमसे कुछ वसीयतें करूं, और होके कहा या अली अब मैं चंद लम्हों की मेहमान हूँ, या अली मेरे बच्चों का ध्यान रखना, अम्मा से शादी करना ताकि मेरे बच्चों का ख्याल रखे। या अली, और फिर सारी वसीयतों को मैंने छोड़ा, एक बात जो दर्द बहुत दिल में पैदा करती है वो ये है कि या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना, या अली मुझे छुपा के दफन कर देना, गस्सलनी फिल लैल व कफ़नी फिल लैल व दफ़नी फिल लैल। गोया के सैयदा ये कहना चाहती है या अली जिन्होंने जिंदा मुझ पे इतना जुल्म कर दिया उनको मेरी कब्र का निशान न बताना, उनको मेरी कब्र का निशान न बताना। बस मेरे अजीजों एक और जुमला आपकी ज़हमत तमाम, बस जनाब सैयदा की ये मुसीबत आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरे अजीजों, तारीख ने ये लिखा कि मौलाए मुत्तकियान वसीयतों को सुनने के बाद रोते रोते मस्जिद में चले गए। अब जाके रोज़ा रसूल पे यकीनन बैठे होंगे या मस्जिद में जाके अली इब्ने अबी तालिब खुदा की बारगाह में सैयदा की सेहतियाबी के लिए दुआएं फरमा रहे होंगे। यकीनन जनाब सैयदा के दुख दूर होने के लिए सैयदा के लिए दुआ की दुआ कर रहे होंगे। बच्चे नाना की कब्र पे बैठे हुए अपनी माँ की सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहे होंगे। लेकिन तारीख ने क्या लिखा, सैयदा ने अस्मा बिनते उमैस को बुलाया, ए अस्मा मेरे लिए पानी मुहैया करो, ए अस्मा मेरे लिए लिबास मुहैया करो, वो जो काफूर फला जगह पे पड़ा है मेरे बाबा के काफूर से बचा हुआ उसका एक हिस्सा मुझे दो। अब जनाब सैयदा गुस्ल फरमा रही है, लिबास तब्दील कर रही है, काफूर लगा रही है और हुजरा इबादत में जाके लेट गई और इस मकाम पे फरमाया, गोया के जनाब सैयदा ने एक और जुमला इरशाद फरमाया कि मुझे जब गुस्ल देना तो मेरा लिबास ना उतारना, मुझे लिबास में से गुस्ल देना। और यहाँ सैयदा गुस्ल करके ये लिबास पहन रही है, गोया के गुस्ल शहादत हो रहा है और ये लिबास नहीं बल्कि अपना कफन पहना जा रहा है। यूं समझिए कि अपनी जिंदगी में गुस्ल शहादत करके कफन पहनने वाली नबी की बेटी आके हुजरा इबादत में लेटी। अस्मा बिनते उमैस से जुमला कहा कि जब तक मेरी इबादत की और मेरी तस्बीह की सदा आए समझना मोहम्मद की
بیٹی زندہ ہے. جب میری آواز خاموش ہو جائے تو مطلب سمجھنا کہ سیدہ دنیا میں نہ رہی. اسما بنت امیس کہتی ہے بی بی حجرے میں تھی, دروازہ بند ہو گیا, میرا جگر پھٹ رہا تھا, میں دروازے سے ہل نہ پا رہی تھی, کان لگائے دروازے کے ساتھ سیدہ کی آواز, اتنی نحیف آواز, غموں میں ڈوبی ہوئی آواز, زخموں میں ڈوبی ہوئی آواز, اللہ اکبر کی تسبیح جاری ہے, میں سن رہی ہوں اور دعائیں کر رہی ہوں, اے اللہ سیدہ کی آواز کو خاموش نہ ہونے دینا. لیکن ہاں ایک وقت ایسا آیا کہ سیدہ کی آواز خاموش ہو گئی. اے عزیزو, اسما کہتی ہے میں جلدی سے اندر گئی, میں نے کیا دیکھا, چہرے پہ کپڑا ہے, کپڑا ہٹایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آئے جب میں نے دیکھا, اسما کہتی ہے میں نے ماتم شروع کیا نبی کی بیٹی کا, کہ اچانک دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی, حسن و حسین کی آوازیں آئیں, میں نے چہرے کو صاف کیا تاکہ حسین نہ دیکھ پائے, دوڑتی ہوئی آئی دروازے پر, حسنین کو دیکھا, ہماری اماں کہاں ہے, ہماری اماں کہاں, کہا تمہاری اماں آرام فرما رہی ہے. رو کے کہا اسما ہم جانتے ہیں یہ وقت ہماری اماں کے آرام کا نہ ہے. کہا بچوں آؤ پہلے آپ کو کھانا کھلائے. کہا اسما آپ جانتی ہو ہم کبھی اماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے, ہماری اماں کہاں. لاکھ روکنے کے باوجود حسن و حسین حجرہ میں آئے, جیسے ہی دیکھا اماں سو رہی ہے, چہرے پہ کپڑا ہے, حسن آگے بڑھے, چہرے سے کپڑا ہٹایا, دیکھا ماں خاموش ہے, رو کے کہا اماں تیرا حسن آیا ہے, کلمینی, اے اماں مجھ سے بات کرو, لیکن کوئی جواب نہ آیا. اے ماتم دارو, مولا حسین آگے بڑھے, تاریخ نے لکھا بی بی کے چہرے پہ نہ آئے, ماں کے قدموں کو چوما, رو کے کہا اماں میں تیرا حسین ہوں, مجھ سے بات کرو اس سے پہلے کہ میری روح پرواز کر جائے. جب ماں نے کوئی جواب نہ دیا, اب مولا حسن آگے بڑھے, چہرے کا قریب کیا, اپنے بھائی کو سینے سے لگا کے کہا اے حسین قد ماتت امنا, اے بھیا ہماری ماں مر گئی. اب دونوں بچے, بس آخری جملہ, زحمت تمام, دونوں بھائی دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے, روتے چلے آ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا ما یبکیکما یا ابن رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے بیٹو آپ کو کس چیز نے رلایا, کیا آپ کو اپنے نانا یاد آ رہے ہیں؟ تو رو کے کہا لقد واللہ ماتت امنا الزہرا. جیسے ہی علی نے سنا, ایک مرتبہ اٹھے, فسقط علی وجہہ, علی منہ کے پل گرے, ایک لوہا پڑھا, ہائے علی تنہا رہ گیا, ہائے علی اب کس کو اپنے دل کا حال سنائے گا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.